ربیعہ بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ کل قیامت کے دن آپ تو انبیاء کی صف میں ہوں گے، کیونکہ انبیاء کا درجہ محشر میں سب سے بڑا ہے، جنت میں آپ انبیاء کے درجے میں ہوں گے، آپ کے بعد ہمارا درجہ ہوگا، زندگی میں تو ہم آپ کے ساتھ رہے، آپ کا قرب پاتے رہے، آپ کی قربت کے مزے لوٹتے رہے، لیکن قیامت میں آپ سے جدائی ہو جائے گی، جنت میں آپ سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ہمارا درجہ تو نیچے ہے۔ حضور نے فرمایا اے ربیعہ بن کعب، تم نے سوال کیا ہے کہ جنت میں ہمارا پڑوس چاہیے، جاؤ تمہیں ہم نوید دیتے ہیں کہ جنت میں تم ہمارے ساتھ اس طرح ہوگے۔ حضور نے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا جنت میں تم ہمارے ساتھ اس طرح ہوگے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اب سنتے چلے جائیں کہ حضور کے صحابہ حضور سے کتنی محبت کرنے والے تھے، کتنا پیار کرنے والے تھے۔ عروہ بن مسعود، صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری کے اندر، یہ تو آپ سب کو پتا ہے، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، اس سے 2 سال پہلے 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی۔ تو صلح حدیبیہ کا جو سال تھا، صلح حدیبیہ میں کفار اور مشرکین، کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا پورے سال بھر کا۔ وہ ایک لمبی سی ایک داستان ہے کہ صحابہ احرام کی حالت میں آئے تھے اور ان کو بغیر عمرہ کیے واپس جانا پڑا، صلح ہو گئی، پھر اگلے سال آ کر انہوں نے اپنے عمرے کی ادائیگی کی۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ نے اپنا سفیر بنا کر عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ عروہ بن مسعود کون تھا؟ یہ کافروں کا سفیر تھا۔ کون تھا؟ اس کو بولا کہ بھائی دیکھ کے تو آؤ کہ آخر مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا ہے، مسلمان اتنے کامیاب کیوں ہیں؟ وہ آتا ہے اور واپس جاتا ہے، آتا ہے کچھ دیکھتا ہے واپس جاتا ہے، اور پھر اپنے کفار کو بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، میں نے نجاشیوں کے دربار دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑی بڑی سلطنت کے رعایا کے جو بادشاہ اور امیر تھے میں ان کے پاس گیا ہوں، لیکن تم مجھ سے قسم لے لو جیسی تعظیم میں نے اصحاب محمد کو دیکھا ہے کہ وہ محمد کی کرتے ہیں، میں نے کسی دربار کے حواریوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اتنی تعظیم اپنے بادشاہ کی کرتے ہوں۔ ان کو کفار نے کہا او بھائی کیا دیکھا تم نے ایسا؟ وہ کہتا ہے، عروہ بن مسعود کہتا ہے، غور طلب بات، انتہائی غور طلب بات۔ عروہ بن مسعود کو کفار بھیج رہے ہیں کہ دیکھ کر آؤ کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا ہے، مسلمانوں کو اتنی فتح کیوں ملتی ہے، اور وہ آتا ہے، دیکھ کر جب واپس جاتا ہے، واپس جاتے ہوئے وہ اپنے کفار کو یہ بتاتا ہے کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے، میں نے نجاشی کے دربار دیکھے، میں بڑی بڑی سلطنتوں میں گیا ہوں، میں نے بڑے بادشاہوں سے ملاقات کی ہے، مگر نہیں دیکھا کسی بادشاہ کے حواری کو کہ وہ اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتا ہو، کسی کی رعایا کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے امیر کی اس قدر تعظیم کرتی ہو، اس قدر ان کی توقیر کرتی ہو۔ ہاں میں نے دیکھا اصحاب محمد کی تعظیم ایسی کرتے ہیں کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ کہا کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ اب بتاتا ہے عروہ بن مسعود، انگوٹھے چومنے والوں کو مبارک، جھنڈیاں لگانے والوں کو مبارک، لائٹنگ اور چراغا حضور کی محبت میں کرنے والوں کو مبارک، حضور کی محبت کے اندر ہر نیا کام جو شریعت سے نہیں ٹکراتا، وہ جو تعظیم رسول میں کرتے ہیں ان کو مبارک۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ میں نے وہاں جا کر دیکھا، واللہ ان تنخما نخامتن، واللہ ان تنخما
नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, कि मैंने देखा कि जब मुसलमानों के नबी अपना बलगम बाहर निकालते हैं, जब अपना लुआब दहन फेंकते हैं बाहर, यानी मुबारक थूक को बाहर फेंकते हैं, तो उनके सहाबा उनके थूक को, उनके बलगम को जमीन पर गिरने नहीं देते हैं। इन तनख़्ख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, वो उनके सहाबा अपनी हथेलियों में ले लेते हैं अपनी। अब सवाल है मेरा, क्या कुरान में ऐसा हुक्म आया? बताइए, कुरान में कहीं अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब जब बलगम अपना खंकारते हैं तो उनका बलगम जमीन पर नहीं गिरने देना? हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया? नहीं फरमाया। तो पता चला कि ताज़ीम रसूल में जो भी काम किया जाए अगर शरीयत के खिलाफ नहीं है तो वो जायज है और उस पर सवाब भी मिलता है। तो लाइटिंग लगाना भी इसी कायदे के तहत जायज हुई कि नहीं हुई? लोग कहते हैं हदीस में नहीं आया, हदीस में नहीं आया तो नहीं आए। कयामत तक के लिए ताज़ीम रसूल के अंदर जो काम किया जाएगा अगर वो शरीयत के खिलाफ नहीं है तो दौर बदलता रहेगा, जिद्दत आती रहेगी, हर जमाने में नए अंदाज से मनाया जाएगा, मगर काम अगर हुजूर की ताज़ीम के लिए है तो वो जायज भी है और उस पर अल्लाह सवाब भी अता फरमाएगा। जब मुसलमानों के नबी वुजू कर कर फारिग होते हैं तो पानी का एक कतरा जमीन पर नहीं होता है, सहाबा अपने जिस्मों पर मल लेते हैं। कैसी ताज़ीम, कहीं दिखता ही, किसकी कोई नज़ीर मिलती है, इसकी कोई मिसाल मिलती है? तो सहाबा ने हुजूर से इश्क ऐसा किया। अब आगे चलता हूं, एक बात और करता हूं, क्योंकि यह टॉपिक ऐसा है कि इसमें बड़ी वुसअत है, बड़ी वुसअत है। सहाबा का इश्क, मौला अली का इश्क, उस्मान गनी का इश्क, फारूक आजम का इश्क, वाक़यात पर वाक़यात याद आते हैं, क्योंकि ये इश्क सहाबा का जो है ये इतना बेमिसाल है, इतना बेनज़ीर है कि इस पर कलाम करते रहें वक्त ख़त्म हो जाएगा लेकिन गुफ्तगू ख़त्म नहीं हो सकती। अल्लाहु अकबर। क़िबला तब्दील हुआ। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूला, जो खुतबे में मैंने आयत पढ़ी। अल्लाह आप सबको मदीने लेके जाए। जो मदीने शरीफ गए हैं उन्होंने देखा है कि काबतुल्लाह शरीफ के बिल्कुल अपोजिट है बैतुल मुक़द्दस, बिल्कुल अपोजिट, यानी ये काबा है और ये बैतुल मुक़द्दस, एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ सिमत है। किबला तब्दील होने का हुक्म नमाज के अंदर आया। हुजूर की चाहत थी, कबाइले इस्लाम के अंदर पहले काबे की तरफ नमाज पढ़ी जाती थी, फिर बनी इसराइलियों को हुक्म दिया गया कि वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें। तो एक अरसा हजारों साल बैतुल मुक़द्दस के रुख पर नमाज होती गई, यानी इस रुख पर। हुजूर की चाहत थी कि मुसलमानों का किबला खाना काबा बन जाए। हुजूर ने दिल में चाहा, नमाज में दिल में चाहा कि काश मुसलमानों का किबला क्या हो, क्या हो, खाने काबा। अब हुजूर ने आसमानों की तरफ रुख किया और फिर सजदे में अपना सर झुकाया, फिर ऊपर चेहरा उठाया, फिर दुखाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया? क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा। महबूब हम देख रहे हैं कि आपका अपने चेहरे को बार बार आसमान की तरफ फेरना हम देख रहे हैं। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। पहली आयत का जुज़ क्या? क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा। महबूब हम देख रहे हैं आपका बार बार आसमानों की तरफ अपना सर उठाना। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ये सिर्फ एक ही सजदे के अंदर आयत उतर रही है। महबूब हम अनकरीब आपको आपकी मर्जी के किबले पर फेर देंगे। अच्छा, फेर देंगे तो फेरने में कुछ वक्त तो लगेगा ना, अगली रकात हो जाए, अगला सजदा हो जाए, जरा सलाम फिर जाए, अगली नमाज से तब्दील होगा, नहीं, बल्कि पहली स्टेप पर फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा। महबूब हम देख रहे हैं आपका आसमानों की तरफ रुख करना। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, अन करीब महबूब हम आपको राजी भी कर देंगे। फ़वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम,
اگلی ہی آیت میں اللہ نے حکم فرمایا محبوب اسی نماز میں اپنا رخ بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اسی نماز کے اندر۔ اب آپ بتائیں مجھے، صحابہ ایک عرصے سے کون سے رخ پر نماز پڑھتے ہوئے آ رہے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ اب اور ہے بھی بالکل اپوزٹ سائڈ۔ اگر یہاں سے چہرہ گھمایا جاتا ہے، اگر رخ کو گھمایا جاتا ہے، رخ کو گھمایا جاتا ہے تو امام سب سے پیچھے ہوگا، صحیح ہے، اور آخر کی صف سب سے آگے ہو جائے گی، ایسا ہی ہوگا۔ اب نماز میں جب حضور کو حکم ملتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ آپ نے اس طرف کا مصلی چھوڑ کر تمام صفوں کو چیرتے ہوئے آگے تشریف لے گئے۔ ایک سجدہ بھی باقی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ یا میں اگر نماز میں اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، باقی رہے گی؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے بنا کی شرطوں والا۔ بنا کی شرطیں قائم رکھتے ہوئے اگر کوئی نماز کو اس طرح چلت پھرت کرے گا تو اس کی نماز باقی رہے گی، لیکن عام طور پر بنا کے مسئلے لوگوں کو نہیں معلوم، تو میری اور آپ کی نماز باقی نہیں رہے گی۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں جو شریعت کے بھی مالک ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں جو شریعت کے بھی مالک ہیں۔ میرے اور آپ کے پھرنے سے نماز ٹوٹتی ہے، حضور کا رخ جس طرف ہو جائے صحیح نماز وہی ہے۔ تو اب حضور اپنا امامت کا ادھر والا مصلی چھوڑ کر، یعنی ادھر والا مصلی چھوڑ کر ادھر تشریف لے آئے۔ اب دیکھیں آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں نا بس قرآن کی بات کرو، اللہ کی بات کرو، نبی تو خود ایک معاذ اللہ صرف پیغام لے کر آئے تھے، بس ان کا اپنی کوئی حیثیت نہیں، ان کا اپنا کوئی معیار نہیں، نعوذ باللہ تعالی من ذالک۔ آپ بتائیں حضور اس طرف رخ اپنا چھوڑ کر، بیت المقدس کی طرف رخ چھوڑ کر کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور کس طرح کر رہے ہیں کہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آئے۔ صحابہ کو پتہ چل گیا تھا کہ قرآن کی آیت اتر چکی ہے؟ نہیں نا، یہ تو اللہ کا معاملہ اور اس کے محبوب کا معاملہ تھا، ابھی صحابہ کو نہیں پتہ چلا تھا۔ اللہ نے ان صحابہ کے لیے کیا کہا؟ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ محبوب ہم نے نماز میں قبلہ اس لیے بدلا کہ ہم آپ کے صحابہ کو یہ پرکھ لیں کہ کون آپ کی اتباع کرتا ہے، کون آپ کی پیروی کرتا ہے۔ ورنہ اگر آج کے زمانے کا کوئی وہابی ہوتا، وہ بولتا ابھی اللہ کا تو حکم آنے دو، ابھی قرآن کی تو آیت آنے دو، ابھی تو صرف حضور ادھر سے ادھر آئے ہیں۔ حضور کا ادھر سے ادھر آنا، صحابہ نے بغیر حجت اپنے رخوں کو تبدیل کر لیا، بغیر کسی حجت کے اپنے رخوں کو تبدیل کر لیا۔ اللہ نے فرمایا ہم یہی تو دیکھنا چاہتے تھے کہ کون قرآن کی آیت سن کے نہیں، اللہ کا ارشاد سن کے نہیں، صرف محبوب کا عمل دیکھ کر کون عمل کرتا ہے۔ محبوب کا عمل دیکھ کر جنہوں نے عمل کیا، اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کو ہم نے تقوی والا بنا دیا۔ یہ صحابہ کے لیے بات ہو رہی تھی۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کسی عمل، کسی حکم، قرآن کی کوئی آیت سن کر یہ عمل نہیں کیا تھا، بلکہ صحابہ کا جواب یہ تھا یا رسول اللہ ہم نہ بیت المقدس جانتے ہیں، ہم نہ خانہ کعبہ جانتے ہیں، ہم تو آپ کا رخ جانتے ہیں، یہ جس طرف گھوما مسلمانوں کا قبلہ وہی ہے۔ تو اب بتائیے کہ جب قبلہ تبدیل ہونے کے لیے جو نماز کا اہم شرط ہے، قبلہ فاسد ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اس کے لیے صحابہ نے دلیل کو نہیں مانگا بلکہ حضور کی محبت میں تبدیل کر لیا۔ تو آج لائٹوں کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، آج جھنڈوں کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، آج جلوس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بتاؤ کہ حضور کا میلاد کہاں منایا گیا؟ بس میری گفتگو آخر کی طرف ہے۔ حضور کا میلاد کس نے منایا؟ حضور کی ولادت پر جشن کس نے منایا؟ خوشیاں کس نے منائی؟ تو ہمارا جواب تو ایک ہی ہے کہ حضور کی ولادت جب ہوئی، جس وقت ہوئی، ہم جشن مناتے ہیں نا ہر سال، جس وقت ولادت ہوئی اس وقت بھی تمام نبی خوش تھے، اور حضرت آمنہ کی بارگاہ میں آ کے سب نے سلامی پیش کی، سب نے حضرت آمنہ کو آ کے مبارکباد دی۔ رو کون رہا تھا؟ اپنے سر پر خاک کون ڈال رہا تھا؟ ابلیس۔ تو حضور کی ولادت پر ابلیس رویا ہے، اہل ایمان تو ہمیشہ سے خوش ہوتے آئے۔
اب یہ سوال کرتے ہیں بتاؤ جناب میلاد النبی کہاں سے ثابت ہے؟ میلاد النبی منایا کس نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو پوری تمہید باندھ کر بتائی کہ ہمیں تعظیم رسول کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اتنا ضروری ہے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، اتنا ضروری ہے کہ شریعت. اب کوئی بولے کہ آج حضور کا جشن ہے، ہم ناچ گانے شروع کر دیتے ہیں، خوشی کا موقع ہے. جس چیز کی شریعت نے اجازت نہیں دی وہ کام آپ نہیں کر سکتے. ہاں جس چیز کی شریعت میں ممانعت نہیں ہے اگر وہ آپ حضور کی محبت میں کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، حضور کی تعظیم کی نیت سے کریں گے تو آپ کو اس پر اجر بھی ملے گا، آپ کو اس پر ثواب بھی ملے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میلاد النبی حضور کی تعظیم ہے، تو اس کے تعظیم کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں. لیکن اگر تم زیادہ ہی بولتے ہو تو چلو تمہاری کچھ مروڑ کو ہم ٹھنڈا کر دیتے ہیں، کچھ ہم تمہیں ٹھنڈا کر دیتے ہیں. تو ہم تمہیں قرآن کی آیت بھی بتاتے ہیں. دیکھیں میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے میلاد کا لغوی معنی سمجھیں. ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. ایک کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی، اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. لغوی معنی اسے کہتے ہیں جو ڈکشنری کہہ رہی ہے، اصطلاحی معنی کہتے ہیں جو عرف کے اندر معروف ہو گیا. لغت کے اعتبار سے میلاد کا جو لفظ ہے اس کا معنی بنتا ہے ولادت کا ذکر. کیا معنی بنتا ہے؟ زور سے بولیے. ولادت کا ذکر. اب ہم آپ تمہیں بتاتے ہیں، اب تم بولتے ہو نا کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے، میلاد کہاں سے ثابت ہے، اس کی سیلیبریشن کہاں سے ثابت ہے. میلاد کا مطلب کیا ہے؟ ذکر ولادت. بولیے. حضور کی ولادت کا ذکر. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے اور اس وقت کا واقعہ بیان فرماتا ہے جب کوئی نبی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، حضرت آدم بھی نہیں آئے تھے. تمام انبیاء کی ارواح، تمام انبیاء کی ارواح اللہ کی بارگاہ میں تھیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے نبیوں یاد کرو جب اللہ نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا. وہ کیا وعدہ تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب عطا کروں گا، جب میں تمہیں حکمت عطا کروں گا. ہر نبی آیا وہ اپنی کتاب لے کر آیا، اپنی شریعت لے کر آیا. یہ ان کتاب کی اور اس شریعت کی بات ہو رہی ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک کتاب عطا فرمائی، ہر نبی کو اللہ نے شریعت عطا فرمائی. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے نبیوں یاد کرو وہ لمحہ، وہ وقت کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وعدہ لیا تھا. کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ تمہارے پاس جب تمہیں میں عطا کروں گا، ایک کتاب عطا کروں گا، حکمت عطا کروں گا، یعنی تمہیں نبوت عطا کروں گا اور تمہیں شریعت عطا کروں گا اور تمہیں تم پر نازل ہونے والی کتاب عطا کروں گا. ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول تمہارے پاس آئے گا، پھر ایک رسول تمہارے پاس آئے گا. تو حضور کی ولادت کا ذکر ہوا نہیں ہوا؟ مصدق لما معکم، اور وہ رسول جب آئے گا تو وہ تم پر نازل ہونے والی کتاب کی تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور تم ان کی مدد کرنا. قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس وعدے پر پختہ عہد لیتے ہو، اس بات پر پختہ وعدہ کرتے ہو. قَالُوا أَقْرَرْنَا، وہ سارے نبی بولے کہ یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کی بات کر رہا ہوں، اپنی امت کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ یأتی من بعدی اسمہ احمد برسول مبشرا ونذیرا. یأتی، یہ اسی طرح قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اور اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس رسول کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں، میں تمہیں اس رسول کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں
یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. کیونکہ اس زمانے میں قرآن میں حضور کا جو علم ذاتی ہے، حضور کے علم ذات دو ہیں، ایک محمد اور ایک احمد. قرآن پاک میں محمد بیان ہوا، پچھلی کتابوں کے اندر احمد بیان ہوا. تو حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں اس کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میرے سامنے ابو بکر نے اور عمر نے حضور کی میلاد کا ذکر کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ہم ایک حلقہ بنا کر بیٹھے تھے، ایک حلقہ بنا کر بیٹھے تھے. اللہ کے محبوب تشریف لائے. اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ نے آپ کی آمد پر، آپ کی آمد کے ذریعے جو ہم پر احسان کیا ہے، آپ کی آمد کے ذریعے جو ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو؟ واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم آپ کی پیدائش، یعنی آپ کی پیدائش کے سبب جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، کیونکہ آپ آئے تو ہمیں شریعت ملی، آپ آئے تو ہمیں خدا کا پتہ چلا، آپ آئے تو مکے کی عزتیں بڑھی، آپ آئے تو مدینہ منور ہوا، آپ کے صدقے میں ہوا. تو یا رسول اللہ، ہم آپ کی پیدائش کے ذریعے اللہ نے جو ہم پر انعام اور احسان کیے، ہم اس کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کیا واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا. تو حضور نے فرمایا میں نے اس لیے قسم نہیں لی کہ مجھے شک ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ اس لیے قسم لی کہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، جو آپ کی میلاد کا ذکر کر رہے ہیں اللہ نے ان سب کو بخش دیا ہے. اب آپ بتائیں یہ منایا جا رہا ہے حضور کا میلاد یا نہیں منایا جا رہا؟ اب کوئی جاہل چٹا اٹھے اور کہے لائٹیں قرآن میں دکھاؤ، لائٹیں قرآن میں دکھاؤ، تو ہم تو نہ یہ پنکھے قرآن میں دکھا سکتے ہیں، نہ یہ ماربل کا فرش ہم قرآن میں دکھا سکتے ہیں. زمانہ جب تبدیل ہوتا ہے تو انداز بھی تبدیل ہو جاتا ہے. آپ سے میں کہوں کہ صبح کے وقت میں اگر آپ کچھ کھاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ بریک فاسٹ. بھلے آپ روٹی کھائیں، روٹی، حالانکہ صبح میں کچھ لوگ پراٹھا کھاتے ہیں، اگر آپ روٹی بھی کھائیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بریک فاسٹ، ناشتہ. اگر وہی غذا، وہی کھانا آپ دوپہر کے وقت لیتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ لنچ. اگر وہی غذا آپ رات کے ٹائم لیں، ڈنر. تینوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیٹ کا بھرنا، غذائیت حاصل کرنا. اگر رات کے وقت میں آپ پراٹھا بھی کھائیں گے، ہوٹلوں پہ پراٹھا کھایا جاتا ہے رات کے وقت میں، لیکن پھر بھی اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی پراٹھا ہے تو صبح کی ڈش ہے تو چونکہ اس کو بریک فاسٹ کہہ دو، نہیں بولا جاتا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ڈنر کر رہے ہیں. تو ہے کھانا، صبح کا نام الگ، دوپہر کا نام الگ، رات میں لیا جائے اس کا نام الگ. تو یہاں پر میں آپ کو بلا امثال، بلا تمثیل یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مقصد ہے حضور کا میلاد منانا. وہ کسی بھی نام سے منایا جائے، وہ گھر پہ لائٹ لگا کر منایا جائے، وہ جھنڈے لگا کر منایا جائے، وہ جلوس نکال کر منایا جائے، تو مقصد کیا ہے؟ میلاد منانا. اور ایک بڑی بات میں آپ کو عرض کروں، ہم سال میں کتنی مرتبہ میلاد مناتے ہیں؟ ایک مرتبہ ولادت کا دن مناتے ہیں نا، 12 ربیع الاول. حضور ہر ہفتے اپنا میلاد مناتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی سب سے محبوب زوجہ، سب سے پیاری زوجہ، اور روایت بھی کس میں؟ مزے کی بات، بخاری شریف کے اندر روایت. حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ اور حضرت ابو قتادہ، حضرت ابو قتادہ بھی اس روایت کو لیتے ہیں دوسری حدیث کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کے روز روزہ رکھا کرتے تھے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ بعثت فیہ او انزل علی، فرمایا کہ میں اسی دن پیدا کیا گیا ہوں،
حضور کی ولادت پر حضور نے خود روزہ رکھا کہ پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے. تو منانے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن منانا اصل مقصد ہے منانا. حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اور تفسیر جلالین کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے لکھا اس بات کو، فرمایا کہ جمعہ کا دن افضل ہے یا پیر کا دن افضل ہے؟ کہ جمعہ تو سید الایام ہے، حج المساکین ہے، سارے دنوں کا سردار ہے، تو جمعے کا دن افضل ہونا چاہیے. کہا جمعے کو ساری فضیلتیں کیوں ملی ہیں؟ خلقت فیہ آدم، کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. فرمایا اس پیر پر قربان جس پیر کو حضرت آدم کے بھی آقا پیدا کیے گئے، حضرت آدم کے بھی آقا پیدا کیے گئے. امام قسطلانی فرماتے ہیں شب قدر افضل ہے یا شب ولادت رسول، جو ابھی پرسوں آنے والی ہے، کل آنے والی ہے؟ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر جس میں فرشتے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے، یہ رات قبولیت کی رات ہوتی ہے. اس رات میں جو ایک لمحے عبادت کر لے تو 1000 مہینوں کی طرح وہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے. لیکن پھر وہی سوال انہوں نے لا کر قائم کیا کہ شب قدر کو ساری فضیلتیں اس لیے ملی ہیں کہ شب قدر کو ساری فضیلتیں اس لیے ملی ہیں، شب قدر کو ساری فضیلتیں اس لیے ملی ہیں کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اور شب ولادت کو ساری فضیلتیں اس سے بڑھ کر اس لیے ملی ہیں کہ شب ولادت کے اندر تو صاحب قرآن آئے.